ویسے کہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انگیجمنٹ کریں اور اس سے پہلے کمنٹ کر دیجیے گا. ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا سے جتنے پولیٹیکل پارٹیز بلانگ کرتی ہیں سوائے پی ٹی آئی کے سب پر حملے کیے گئے فتنہ الخوارج کی طرف سے, دہشت گردوں کی طرف سے, ایکسیپٹ پی ٹی آئی. اس پہ ذرا کمنٹ کر دیجیے گا. اینڈ دین انگیجمنٹ ود دی چیف منسٹر کے پی. اف میموری سروز می رائٹ, یہ تو بات بالکل درست ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی, ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, کسی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو, لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے, ان کی لیڈرشپ نے واقعتاً جو ہے قربانیاں دی ہیں. پی ایم ایل این کی بات کریں, اے این پی کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, پی ٹی آئی کا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا تمام تر معاملہ ہوا, اور یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے. آئی کین بی کریکٹڈ, ایم پی ایز جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہر گھر میں شہید ہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, آئی کین بی کریکٹڈ اف آئی ایم رانگ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ فی الوقت جو صوبے کی جہاں تک اگر بات کریں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں تو, اور یہ کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ شہادت, اللہ معاف کرے, کسی کی شہادت ہونا ہی اس کی محب الوطنی کا کوئی ثبوت ہے یا کوئی سرٹیفکیٹ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا الیکشن کیمپین کے دوران, آئی تھنک دیٹ واز 2013 یا 2008, کہ جو طالبان ہے وہ پنجاب پر حملے نہ کرے, پنجاب کا رخ نہ کریں, ہم پر کسی مدرسے میں گفتگو جی. تو اس وقت بھی بہت تنقید ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت والی تمام تر ایپیسوڈ ہوئی, غالباً پلوامہ والا ہوا تھا یا پٹھان کوٹ والا کو معاملہ ہوا تھا, اس پہ جب نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ بلائی گئی تھی تو وہ خود بھی نہیں آئے تھے, اور 1.5 گھنٹہ اراکین پارلیمنٹ آج بھی ہمیں بتاتے ہیں جو اس وقت سٹنگ ممبرز آف پارلیمنٹ تھے کہ 1.5-2 گھنٹے وہ انتظار کرتے رہے, اور وہ خان صاحب خود تشریف نہیں لا رہے تھے. انہوں نے کہا جی نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں نے نہیں جانا. تو آپ دے ٹیکنگ آفٹر دے لیڈر, چاہے دہشت گرد ہوں چاہے بھارت ہوں, عمران خان اپیسمنٹ کی پالیسی رکھتے ہیں. بیسکلی بات تو یہی ہے. اور چاہے فتنہ الخوارج چاہے فتنہ الہندوستان, آپ بالکل, اور اس میں کوئی ڈفرینسیشن بھی کریٹ نہیں کی جاتی ان کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو سی ایم کے پی کے کا رویہ رہا ہے, پہلی میٹنگ جب کال ہوئی وہ نہیں گئے, انہوں نے ایک اپنی کابینہ بھی نہیں بنائی اور ایک ریپرزینٹیٹیو کو بھجوا دیا اپنے بہاف پہ. پھر دوسری میٹنگ میں وہ گئے, لیکن اس کے علاوہ کیا انہوں نے کبھی, کیا انہوں نے نہیں, ابھی بھی نہیں سیکھے اس لیے نہیں کیونکہ وہ آئے روز جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپریشن نہیں کرنے دیں گے. انگیج کریں نا, ان کو پاس بٹھا کے بات کریں. اگر میں دیکھیں وہاں پہ جو لوکل جو ڈیٹا ان کے پاس ہے, یا ڈیٹا آ گیا نا پریس کانفرنس کے تھرو آ گیا, جو ڈیٹا ان کے ساتھ دیکھیں نا, لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اور لا انفورسمنٹ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. بس یہ تھے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس ورکنگ ریلیشن شپ میں ہم شور کہ وہ ان کو بتاتے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے, یہاں پہ دہشت گرد ہیں, یہاں پہ یہ کرنا. جس طرح اب کراچی کا تمام تر معاملہ 2 دن پہلے انرتھ ہوا اور وہ فوائل کیا گیا ساری اٹیمپٹ کو, اور اتنا بڑے مواد پہ کہ خوارج کس طرح جو ہے وہ ایک نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے, کیا پلان کر رہے تھے. تو یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور یہ انٹیلیجنس شیئر کی جاتی ہے, اور یہ شیئر جب کی گئی تو میرے خیال سے اس کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر یہ پھر نوبت نہیں آنی چاہیے اگر یہ انٹیلیجنس شیئر ان کے ساتھ ہوتی ہے, جو کہ مجھے پتہ ہے کہ ہوتی ہے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, یہ فیصل صاحب بھی یہ اگری کریں گے اس بات پہ. لیکن اس کے باوجود کہ یہ شیئر ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, اور اس کے باوجود وہ یہ کہیں کہ ہم کسی قسم کا آپریشن نہیں کرنے دیں گے, کسی قسم کا ایکشن خود بھی نہیں لیں گے, تو پھر تو یہ زیادہ